یہ میری قید کا 3 سال تھا جب وہ لڑکی جیل میں آئی اور جیلر نے اسے اندر داخل کرتے ہوئے دھکیلا اور سختی سے دروازہ بند کر کے بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر چلتے ہوئے کونے میں بیٹھ گئی، اور یہ کھانے کا ٹائم تھا۔ میں اور جیل کی باقی 3 عورتیں کھانا کھانے میں مشغول تھیں۔ ہم نے ایک بار سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ بھی کسی کی طرف متوجہ نہیں تھی، یوں سمٹ کر بے یقین ہو کر بیٹھی تھی، جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ میں قید کر دی گئی ہوں۔ مجھے ایک ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ اس کی عمر تقریباً 22-23 سال ہے۔ گوری رنگت، نحیف سا وجود دیکھنے سے کسی اچھے گھرانے سے معلوم ہو رہی تھی، اور شکل و صورت سے بھی اچھی خاصی تھی۔ اور تھوڑی دیر گزری کہ ایک پولیس والی نے ایک پلیٹ اس کی جانب سرکائی اور اونچی آواز میں بولی کہ قیدی نمبر 311، تمہارے لیے کھانا۔ اور اتنا کہتے ہوئے وہ چلی گئی، لیکن اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی کھانے کی طرف نہیں دیکھا اور بازوؤں کا اوپر سر گرا لیا۔ جیل میں موجود باقی 4 لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے معنی خیز اشارے کیے، اور میرے پاس بیٹھی ہوئی ناظمہ میری طرف جھک کر ہنستے ہوئے بولی کہ شروع میں سب ایسے ہی بھاؤ کھاتی ہیں، دیکھنا کچھ دنوں میں بیچاری عادی ہو جائے گی۔ اور میں خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول رہی۔ جیل میں جب بھی کوئی اس طرح بے بسی سے ڈالتا تو مجھے اس وقت یاد آ جاتا جب جیسے ناظمہ ٹھیک ہے تو کہتی تھی، پہلے یوں ہی لگتا ہے، بعد میں سب اس چیز کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر اتنی ہی معصومیت تھی تو پھر کوئی نہ کوئی تو جرم کیا ہے نا، جس کی سزا کاٹنے کے لیے اس کوٹری میں آنا پڑا۔ شام تک اس نے کھانے کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی اس نے ہاتھ لگایا۔ کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ جب ہم باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس باتوں کے قصے اور کہانیوں کے انبار ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں، دوستیاں بنا کر ایک دوسرے کو قصے اور کہانیاں سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو ایک عرصے سے قید ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو وہ پرانے قصے کہانیاں سنا کر تھک چکے ہوتے ہیں، اور دوسرے بھی اس سے وہ پرانے قصے کہانیاں سن کر اکتا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے خاموشی کا قفل لبوں پر لگائے بس کھایا پیا سو گیا، اور سوتے ہوئے خواب جوڑ لی، اور اپنی آزادی کے، اپنے گزرے ہوئے وقت کے۔ جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے تجسس ہوتا ہے کہ جو باہر ہے ان سے معلوم تو کیا جائے کہ باہر دنیا کس ڈگر پہ چل رہی ہے، آزاد فضاؤں میں کس طرح کی خوشبو پائی جاتی ہے، اور آپ لوگوں کے جینے کا طریقہ کس حد تک بدلا ہے۔ دال کے علاوہ باقی موسمی سوغات کا ذائقہ کس طرح سے ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس سے یہ سب کچھ معلوم کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قید خانے میں آتے ہی غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ ایک آزاد زندگی سے ایک قید خانے میں منتقل ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قدر مرجھا جاتے ہیں کہ وہ اس بے بس قید خانے سنبھلنے کے کئی ہفتے اور مہینے لگا دیتے ہیں۔ اور یہ قید خانے کا بھی اصول ہوتا ہے کہ نئے آئے ہوئے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جب وہ سنبھل جاتے ہیں تو پھر خود ہی وقت گزاری کی خاطر ہمارے پاس آ کر ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی سنبھلتے کئی ہفتے لگا دی، اور اس دوران میں ایک دفعہ اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اسے کہا کہ کھانا کھا لیا کرو، مقدر کے لکھے ہوئے کو دھکیلتے نہیں، ورنہ وہ بھی چھن جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جو بنا دھکیلے ہی چھن جائے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس قدر پریشان حال تھی کہ مجھے بے اختیار ہی اس پہ ترس آنے لگا۔ نہ جانے اس عمر میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی پاداش میں وہ جیل میں ڈال دی گئی تھی۔ اس جیل میں اس کی کسی کے ساتھ بھی اتنی نہیں بنتی۔ پہلے تو وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی، اور جب کوئی اس سے بات کرتا تو وہ کتنی ہی دیر بس جب بیٹھی سنتی رہتی، جواب نہیں دیتی، اور رفتہ رفتہ اس کی سعادت کی بنا پر لوگوں نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ کبھی کبھار میری ملاقات کے لیے بھائی آ جاتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جب سے قید خانے میں آئی ہے کوئی بھی اس کی ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ سلاخوں کے پیچھے ہر کٹتا دن اس کا انتظار میں گزر جاتا ہے، کوئی اس کے بارے میں نہ پوچھتا ہے، نہ ہی کوئی اس سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی بھی تمہاری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ دکھ بانٹنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے، مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھ لو۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے تو اچھے گھرانے کی ہے، لیکن یہاں آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی کہ جس نے میری ملاقات کے لیے آنا ہے اسے تو معلوم ہی نہیں کہ میں یہاں پر قید ہوں۔ تم نے کون سا جرم سر انجام دیا ہے؟ کیا گناہ ہوا ہے تم سے جو تم یہاں پر قید ہو؟ میرے ایک اور سوال پر اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا اور بولی کہ میرا جرم بہت بھیانک ہے، جو بھی سنے گا لرز جائے گا۔
اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی وہ مجھے کچھ اور بتاتی، باہر سے آتی لڑکی سخت آواز میں ہمیں متوجہ کیا۔ اے، اس کے ساتھ چمٹ کر کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ سائڈ پہ، سائڈ پر ہو کر بیٹھو، اور خبردار جو تم لوگوں نے کوئی آپس میں گہری دوستی بنائی تو یہ بھی اصول عجیب تھا، اور یہ بھی ایک حیرت انگیز بات تھی کہ جیلر ہمیں کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ جب کبھی موقع مل جاتا بات کر لیتے، اور ڈر کے مارے سبھی اسے دور رہتے، مجھ سے بھی ہر کوئی نہ کوئی بات کر لیا کرتی، اور دوسری تو نہیں اس کے پاس جاتی اور نہ ہی وہ ان سے کوئی بات کرتی۔ ہم اس سے زیادہ اس پر سختی کی جاتی، اور اس قدر سختی کی جاتی کہ معلوم ہوتا کہ وہ کوئی بھیانک مجرم ہے جس سے سارے راز اگلوانے کے لیے اس پر سختی کی جاتی ہے۔ میں تو بے حد متجسس تھی، اتنے سال اس قید خانے میں رہ کر تو کوئی کام نہیں تھا، بس وقت گزاری کے لیے ایک دوسرے کی داستانوں کو سنا جاتا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے دوستی بڑھانے کی کوشش کی۔ رات کو جب بھی وہ میرے پاس ہوتی تو میں اسے باتوں میں لگا لیتی، اور اس کی داستان واقعی بہت عجیب تھی، دکھ اور درد میں لپٹی ہوئی، لیکن پھر بھی کوئی بھی اس پر رحم کیوں نہیں کھا رہا تھا؟ اس کی طرف سے کوئی بھی مدعی نہیں تھا، اور اس کے خلاف کیس سخت تھا، اور مستقل طور پر کیس کی پیروی بھی ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے حد درجہ مانوس ہو چکی تھی۔ جب جیلر کو ہمارے درمیان تعلقات کی بھنک پڑ گئی، نہ جانے جیلر اسے اس قدر پیر کیوں کھاتی تھی۔ جیلر نے سختی سے وارننگ دی کہ ہر حال میں اس لڑکی سے دور رہا جائے، یہ کسی کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک شاطر مجرمہ ہے۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تھا، میں جیل کی وارننگ کے باوجود بھی اس سے بہت بات چیت کرتی، حتیٰ کہ جیلر نے مجھے اس سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کا نام زری تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ہی زری کا نام زبان زد عام ہو گیا۔ مجھے جب اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ پیٹ سے ہے تو میں حیران اور ششدر رہ گئی۔ یہ جیل میں آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اطلاع ملی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ اس قدر بھیانک اطلاع تھی جس سے مجھے الگ جیل میں دی گئی، نہ ہی اس کی اس میری ملاقات ہوئی، نہ ہی میں نے اس کو دوبارہ دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی پیٹ سے تھی؟ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید اس کے تعلقات کسی سے تھے، اور بعض کے مطابق جب وہ جیل میں آئی تھی اس وقت وہ شروعاتی حمل کا شکار تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں تک تو جیل میں اس کے بارے میں شدید چرچا رہا، لیکن بعد میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، اور حقیقی طور پر مجھے اس کے حوالے سے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ اس کیفیت میں بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہ یہاں پر اکیلی تھی، لیکن خوش بھی تھی کہ شاید بچوں کی وجہ سے اس کے لیے فیصلہ آسان ہو۔ وہ مجھے مکمل کہانی تو نہیں سنا پائی، لیکن جتنی کہانی اس نے مجھے سنائی تھی وہ بہت لرزا دینے والی تھی، جس پہ یقین کرنا اتنا مشکل تھا کہ کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اور بچوں کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ میں نے یہ خبر سنی کہ زری پیٹ سے ہے۔ پورے جیل خانے میں اس کے خلاف چرچا عام ہو گیا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جیل میں اس کے مراسم کسی بھی مرد سے نہیں تھے، تو پھر وہ کس طرح پیٹ سے ہو جاتی اور بچوں کو جنم دیتی؟ حیرانگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر زری کی کہانی ایک ایسی کہانی بن گئی جو ہر زبان زد عام ہو کر ایک ناقابل فراموش واقعے کی شکل لے گئی۔ لوگ اس قدر حیران تھے کہ بغیر مرد کے ہر سال جیل میں ایک 23-24 سالہ لڑکی کیسے پیٹ سے ہو رہی ہے۔ یہ مافوق الفطرت چیز واقعی ہی حیرت انگیز تھی۔ کاش قید میں رہنے والوں کے لیے اتنی مراحت ہوتی کہ باہر نکل کر دیکھ لیا جاتا۔ میں 8 سال کی قید کاٹ چکی تھی، اور مزید 9 سال ابھی میرے یہیں تھے۔ میرا جرم بہت بھیانک تھا، میں نے اپنی ہی ساس کو زہر دے کے مار ڈالا۔ میں نے پسند کی شادی کی تھی، اور میری ساس مجھ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی۔ میں نے ہر طرح سے راضی رکھنے کی اسے کوشش کی۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک اکلوتا بھائی تھا، اور ہم غریب فیملی سے تھے۔ 2 سال تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور میری ساس نے مجبوراً میرے شوہر کو دوسری شادی کے متعلق راغب کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے شوہر مجید سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور میرے گھر میں جگہ بن جائے، لیکن حالات تھے کہ مسلسل میرے خلاف بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ آخر پہ آ کر میں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا، اور جس دن میری ساس نے میرے شوہر کا رشتہ دیکھا میں نے اسے حقیقت میں چائے میں زہر ملا کر پلا دیا، اور یہ میرا جرم تھا۔ میں نے اقرار جرم بھی کر لیا۔ میرا ہی شوہر نے میرے خلاف کیس دائر کر دیا، اور میں 16 سال کے لیے قید مشقت کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میہر شوہر نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ میں بھی پہلے پہل جب جیل میں آئی تو سلاخوں کے پیچھے میری زندگی میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ ہر رات میں جاگتی بھی گزار دیتی، لیکن آہستہ آہستہ میں سب کی عادی ہوتی چلی گئی۔ میرے بھائی کا کیس کافی کمزور تھا، اور سب سے طاقتور بات یہ تھی کہ میں نے خود اقرار جرم کیا تھا، اور مجھے سزا سے کسی طور بھی نہ بچا پایا۔
نہ ہی وہ اس قدر مال و دولت والا تھا کہ کوئی بھی عمدہ وکیل ہائر کرتا اور سفارشوں اور رشوتوں کے ساتھ مجھے بچا لیتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری برباد شدہ زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی زندگی جیو، میں اپنی سزا بھگت کر واپس آ جاؤں گی۔ وہ جیل میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا اور میرے انتظار میں تھا۔ میں ایک معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کے ظلم و ستم نے ایک بھیانک مجرمہ بنا دیا۔ ابھی تک مجھے اس جرم پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے اسی عورت کے ساتھ غلط کیا تھا جس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ اگر آپ میرے شوہر مجھے چھوڑ بھی دیا ہے تو وہ تاعمر اپنی ماں کی جدائی بھی تو تڑپتا رہے گا، اور اگر اب وہ کچھ غلط کرتا بھی ہے تو وہ میری حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد میری زری سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جیلر اس قدر سخت تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس جیل میں رکھا جائے جس جیل میں وہ تھی، حتیٰ کہ اب اسے اکیلی جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور یہ بہتان لگا دیا گیا تھا کہ اس کے مراسم کسی ایسی مخلوق سے ہیں کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے خلاف ہر زبان پر ایک علیحدہ کہانی تھی، کبھی کوئی کہانی سننے کو ملتی اور کبھی کوئی کہانی، لیکن میں کسی کہانی پر یقین نہیں کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ رہا ہونے سے پہلے ایک بار زری کو مل لوں۔ میں اس سے اس کی مکمل کہانی سن کر اس گتھی کو سلجھا دینا چاہتی تھی، اور پھر یہ ہر سال ہی ہونے لگا۔ ہر سال اس کے بارے میں یہ خبر ملتی کہ زری پیٹ سے ہے، اور اسی سال وہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دے دیتی۔ اب تو ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ واقعی زری کے علاوہ کسی ایسی مخلوق سے اس کے تعلقات ہیں جس سے وہ ہم بستری کر کے انہی کی اولاد کو جنم دیتی ہے، اور پھر ان کی اولادوں کو جنم دینے کے بعد وہ ان کی اولادیں انہیں سونپ دیتی ہے، وہ اپنے بچے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تو زری کے پاس صرف 2 ہی بچے بچے تھے جو اس کے پہلے حمل کے بعد اسے ہوئے۔ یہ کس قدر بھیانک واقعہ تھا، اور اب 70% میں بھی اس واقعے پہ یقین کرنے لگی تھی۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک عورت بغیر مرد کے ہر سال جڑواں بچوں کو جنم دے اور پھر پیدا ہوتے وہ بچے غائب ہو جائیں؟ حیرت در حیرت۔ کوئی بھی اس کی کہانی کو سنتا تو ایک من گھڑت کہانی کہہ دیتا، کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایک مجرمہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی ابھی تک مسلسل جرم پہ جرم کرتی جا رہی ہے۔ تقریباً 7 سال کا عرصہ گزرا جب جیلر تبدیل ہو گئی۔ سب لوگوں کے درمیان ایک بار خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کم سے کم اس سخت جیلر سے تو جان چھوٹی، جو مجرم عورتوں پہ اس قدر تشدد کرتی اور سختی رکھتی کہ حقیقت میں ان کا جینا دوبھر کر کے رکھ دیتی تھی۔ نئی جیلر نہ جانے کیسی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ زری کا کیس اس کے لیے بھی ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ڈیوٹی سنبھالنے کے چند ہی روز بعد اس نے پہلا وزٹ زری کی جیل خانے میں کیا۔ جیلر نے سب سے پہلے اس کو الگ جیل خانے سے ہٹوا کر ایک بار پھر اسی جیل خانے میں ڈال دیا جس میں میں قید تھی۔ تقریباً 7 سال کے بعد زری کو دیکھ کے میں حیرت کا شکار ہوئی۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی وہ پہلی روز کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ اس زری اور اس زری میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کالی سیاہ رنگت، ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھیں یوں باہر کی طرف ابلی ہوئی جیسے ایک عرصہ کسی نے نشہ اور منشیات استعمال کی ہو۔ وہ کافی حد تک اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکی تھی اور اس کے چہرے سے میری نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے نہیں پہچان پائی، لیکن میں نے اسے پہلی ہی نظر میں بمشکل ہی صحیح لیکن پہچان لیا تھا۔ اس کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ جب اس کے چہرے سے نظر ہٹتی ہوئی اس کے پیٹ پہ جا کے رکی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ مجھے ایک بار پھر یہ کہانی سنا رہا تھا کہ ایک بار پھر وہ پیٹ سے ہے، یعنی کہ وہ ساری من گھڑت کہانیاں جھوٹی نہیں تھیں۔ اس کا تقریباً 4تھا یا 5واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن وہ اس قدر مشکل حالات کا شکار تھی کہ اس کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا 2 بھر تھا۔ کمزور اور لاغر وجود، عمل کی پیچیدگیاں اور ہر سال پے در پے بچوں کی پیدائش نے اسے مکمل ہی ختم کر دیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دے کے بٹھا لیا، اور اس بار میں اس کے ساتھ زیادہ قریب نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جیلر کیسا مذاق رکھتی ہیں، لیکن اگر اس نے ایک بار پھر مجھے زری کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو زری سے الگ کر دیا۔ تو یہ کہانی میرے لیے ایک وہ معمہ ہی بنتی جاتی رہ گئی، اور میں ہر حال میں اس کہانی کو جان لینا چاہتی تھی۔ میں اس راز کو جان لینا چاہتی تھی کہ اگر میں باوجود شوہر کے ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہی تو کیسے زری بغیر شوہر کے اتنے بچوں کو پیدا کر رہی تھی۔ اگر یہ کوئی فن تھا تو یہ فن مجھے حاصل کرنا ہی تھا، لیکن نہ جانے اب میں کیسے اس سے یہ سب کچھ پوچھ پاتی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ اکثر اوقات وہ بات کرتے کرتے بھول جاتی، اور اس کے دونوں بچے شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل اسی کے جیسے تھے۔
دیکھنے میں صاف پتہ چل جاتا کہ یہ سحری کے بچے ہیں، لیکن اگر یہ بچے اس کے پاس تھے تو دوسرے بچے کیوں غائب کروا دیے گئے؟ اس جیل میں سے منتقل کرنے کے اگلے ہی روز جیلر جیل میں آئی۔ اس نے ہمیں سختی سے کہا کہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اور خود زری کے بالکل مقابل بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور اس کے ایک سرے سے اس نے زری کی ٹھڈی کو اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ میں جو بات تم سے پوچھنے آئی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ اس کا لہجہ اس قدر کاٹ کھانے والا تھا کہ میں اندر تک لرز کے رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس حال میں اس نے زری پہ کوئی بھی تشدد کرنے کی کوشش بھی کی تو شاید زری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ ہرگز بھی اس قابل نہیں تھی کہ اس پہ کوئی بھی تشدد کیا جاتا۔ جیلر نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے اور تمہارے باقی بچے کدھر ہیں؟ زری نے ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظر جھکا کر اپنے پیٹ کو دیکھا اور گھٹنوں پہ سر رکھ کر ہنسنے لگی۔ میں اس کی حالت دیکھ کے خوف میں مبتلا تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جیلر اس کی اس حرکت کے باعث غصے میں آ کر اس پہ کوئی ظلم ڈھا سکتی ہے۔ بے شک وہ عورت ہی تھی، لیکن اس قدر ظالم عورتیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کا احساس کبھی بھی نہیں کرتی۔ کاش اس وقت میرا بس میں ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کرتی، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر جیلر اس سے پوچھتی رہی۔ پہلے اس نے خوب سختی سے پوچھا، لیکن بعد میں وہ خود ہی اپنے رویے میں نرمی لاتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھی اور اسے نرمی سے پوچھنے لگی کہ مجھے بتا دو سچ سچ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر پاؤں۔ لیکن پھر بھی زری خاموش رہی، اس نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ جیلر یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے واپس چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جیلر نے اس پہ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور زری کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے تم پہ تشدد شروع کر دیا تو تم سے راز و گلوانے کے لیے شاید تم میں مر جاؤ، اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر دو۔ لیکن اس کی حالت ابھی بھی ویسی تھی۔ وہ میری بات سن کے بس سر کو اسبات میں ہلا کر خاموش ہو گئی، جس سے مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے میری بات کو سمجھا ہے یا نہیں۔ اور کوئی بھی بات نہیں سمجھتی تھی، کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی اور نہ ہی کسی بھی تشدد سے ڈرتی تھی۔ اگلے 2 دن تک مکمل وہ خاموش رہی اور 2 دنوں کے بعد ایک بار پھر جیلر نے اسے بلا بھیجا۔ 2 کانسٹیبل اسے سہارا لے کر لے گئیں۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ لیکن جب واپس آئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کے منہ پہ تھپڑ کے نشان تھے۔ شاید اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے جیلر سخت غصے میں آ گئی اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ میرا خود سے لگایا گیا اندازہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس نے جیلر کو کچھ بتایا یا نہیں، لیکن اس رات اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس سیکیورٹی بھی موجود، شدید وہ بخار میں تھی، مرنے کے بالکل قریب تھی۔ جیل میں جب شور شرابہ ہوا تو سیکیورٹی پر موجود پولیس متوجہ ہوئی اور اسے لے کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بچے جیل خانے میں تھے، اسے بے حد یاد کرتے ہوئے روتے تھے۔ وہ جیسی بھی تھی ان کی ماں تھی۔ مجھے ان بچوں پہ بے پناہ ترس آتا۔ لیکن 10 دن گزر گئے، زری واپس نہیں آئی۔ مجھے یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں زری کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ لیکن جب 11ویں روز ایک بار پھر جیلر اسی جیل میں آئی اور آتے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم سب کے ساتھ زری کب سے رہ رہی ہے؟ میں نے بتایا کہ اسے آئے ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے۔ پہلے وہ یہاں پر رہتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کئی سالوں کے لیے علیحدہ جیل خانے میں منتقل کر دی گئی۔ وہ کچھ دیر پر سوچ نظروں سے دیکھتی رہی، اس کے بعد بولی کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات کا وہ جواب دیتی ہے؟ میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ پھر میرے پاس بیٹھی رفت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ زری اکثر اوقات اس کی بات کا جواب دیتی ہے، اور جب وہ پہل جیل میں آئی تھی تو وہ اس سے کافی لگاؤ رکھتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس سے کچھ معلوم ہو۔ مجھے رفت سے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ مجھے پھنسا دے گی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن جیلر نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اشارہ کرتی بھی باہر چلی گئی۔ بادل نخواستہ میں رفت کو کڑی نگاہوں سے دیکھتی بھی اٹھی، جیلر کے پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی اس نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سچ سچ بتاؤ تم زری کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں اس عجیب کیفیت کا شکار تھی کہ میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میڈم میں کچھ بھی نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ جیلر شاید پہلے تھوڑی تپی بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بولی کہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تنگ آ گئی ہوں میں اس روز کے ڈرامے سے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں رفت نے مجھے ایک مصیبت میں پھنسا دیا تھا اور میں اس بات کا کیسے جواب دیتی؟
جسے میں جانتی نہیں تھی، میں نے بے اختیاری اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، میڈم خدا کی قسم میں نہیں جانتی. اس کے بارے میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جب وہ پہلے آئی تھی تو اس کی حالت بہت مختلف تھی. وہ جتنا عرصہ بھی جیل میں ہمارے ساتھ رہی، وہ ہر روز کسی کا انتظار کرتی تھی. اسے مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے. آپ اس سے پہلے میڈم نے بھی ہم پہ سختی کی، زری کے قریب جا کر اسے دوستی بڑھانے سے منع کیا ہوا تھا. میڈم صاحبہ مجھ پہ یقین کرے، میں کچھ بھی نہیں جانتی. میں مسلسل التجائیں کری تھی. جیلر مجھے چھوڑ کر سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے بولی کہ جتنا بھی اس کے بارے میں جانتی ہوں مجھے بتا دو. میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی. میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بتایا کہ جب پہلے زری آئی تھی تو وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کوئی بھی کام سر انجام دیا ہے. میں اکثر اسے پوچھتی کہ آخر تم کس جرم کی پاداش میں یہاں پر قید کر دی گئی ہو، اور میری اس بات پر وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میرا جرم بہت بھیانک ہے. اس سے پہلے کہ ابھی میں اپنی مکمل کہانی اسے بتاتی، میڈم صاحبہ نے زری کو دوسرے قید خانے میں شفٹ کر دیا، جہاں ہم نے یہ سنا کہ زری پیٹ سے ہے. ہم سب نے یہ سمجھا کہ شاید زری کے پیٹ میں پہلے سے ہی حمل تھا. جب پہلی بار اس نے جیل میں جڑواں بچے کو جنم دیا تو یہ ایک معمول کی بات تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور حمل. یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے سب کو چونکا دیا، اور پھر ہر سال ہی ایسا ہونے لگا اور ہر سال 2 بچوں کو جنم دیتی. پھر یہ بات مشہور ہوئی کہ زری کا تعلق کسی دوسری مخلوق سے ہے جو اس سے تعلقات بناتا ہے اور پھر حمل کے بعد اپنے بچوں کو لے کے غائب ہو جاتا ہے. ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے میڈم صاحبہ. کیا تمہیں یقین ہے کہ اب تم زری سے اس معاملے میں کوئی بات کرو گی تو وہ تمہیں اس کا جواب دے گی؟ میڈم نے ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور مجھے تو پہلے ہی چاہت تھی اس واقعے کے جاننے کی. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں کوشش کر سکتی ہوں. مجھے امید ہے کہ اگر میں اسے اس متعلق کچھ دریافت کروں گی تو شاید وہ مجھے بتا دے. اور اگلے ہی روز مجھے اس کمرے میں منتقل کر دی گیا جہاں پر زری تھی. میں اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کی طبیعت بہت خراب تھی. میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ پکڑتے ہوئے ہاتھ کو بولی، زری. اس نے آہستگی سے آنکھوں کو کھولا، مجھے دیکھ کر دوبارہ آنکھوں کو موند لیا. میڈم دروازے پہ ہی کھڑی تھی. میں نے ایک بار پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، زری تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا. میں نے اسے بات چیت بڑھانے کے لیے اسے کہا، زری تم اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتی؟ جلدی سے ٹھیک ہو کے واپس آ جاؤ. بچوں کے بارے میں بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی. اٹھتے ہوئے بولی کہ ہاں مجھے جانا ہے اپنے منو کے پاس، چلو مجھے لے چلو. میں نے اسے دوبارہ واپس لٹاتے ہوئے کہا کہ تم کچھ آرام کرو، میں کل دوبارہ آؤں گی اور تمہارے بچوں کو بھی لے آؤں گی، تم ان سے مل لینا. یہی طے پایا تھا کہ پہلے روز بس اتنی ہی ملاقات کی جائے گی. میں اتنی بات چیت کر کے زری کے کمرے سے نکل آئی، واپس اپنی جیل میں آ گئی. چلے اتنا تو ٹھیک ہو گیا تھا کہ رفت کی جلد بازی کے باعث مجھے زری کے راز جاننے کا موقع مل رہا تھا. پھر اب بہت دل چاہتا تھا کہ میں خود اس کی مدد کروں. دوسرے روز بھی مجھے میڈم نے طلب کیا اور اس کے بچوں کے ساتھ مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا. سامنے لگی دیوار کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا جو کہ شاید ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے لیے تھا. زرین اپنے بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی. اس بار میرے لیے اس کی آنکھوں میں اعتماد کی جھلک لہرائی تھی. شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنی بات پر پوری اتری ہوں اور اسے اس کے بچے ملوانے کے لیے لے آئی ہوں. اس نے بچوں کو دیکھ کے مجھے خوش ہوئی. خود ہی میری طرف دیکھتے بولی کہ تمہارا شکریہ، تم نے میرے منو کو میرے پاس لے آئی. میں جواباً مسکرائی. میں اس کے پاس بیٹھ گئی. مسکراتے ہوئے سے پوچھا کہ زری کیا تم اپنے دوسرے بچوں کو یاد نہیں کرتی؟ اور کیا تم اپنے پیٹ میں موجود بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ میری بات سن کر ایک بار زری کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس کے چہرے پہ موجود پہلے والی نرمی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب تاثرات پھیل گئے. میرے صرف 2 منع ہیں، میرے اور کوئی بھی بچے نہیں ہیں. مجھے سن کر کافی حیرت ہوئی. وہ سچ میں نہیں جانتی کہ اس کے اور بھی بچے ہیں، لیکن ابھی وہ اس کیفیت میں نہیں تھی کہ میں اس سے بحث کرتی. مجھے باتوں باتوں میں ہی اس سے بات اگلوانی تھی. یہ میری سزا کا آخری سال تھا اور کچھ ہی مہینے رہتے تھے. شاید میرے ساتھ ہونے کا وقت ہونے کا آ چکا تھا. شاید زری کی کہانی جان کر میں باہر نکل کر اس کے لیے کچھ کر پاتی. میں نے بات کو بدلا اور پھر مسکراتے ہوئے سے پوچھا کہ زری تم ان بچوں کا نام کیا رکھو گی؟ میں نے بات کرتے ہوئے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اس نے اپنے پیٹ کو جھک کر دیکھا، پھر سوچ کے نظروں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کسی انجانی سی کیفیت میں بولی کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ تو ان کے بچے ہیں اور وہ اپنے بچے لے جائیں گے.
نہ جانے وہ کن کے متعلق بات کر رہی تھی، برباد ہوتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ہاتھ کو مسلسل جھٹک رہی تھی. ویسے وہ بتانا چاہ رہی ہو جیسے کسی ان بچوں کو چھین کر لے جائیں گے. مجھے حقیقت میں اس کی حالت دیکھ کے شدید دکھ ہوا. کبھی کبھی زندگی انسان کو کس قدر تکلیفوں کا شکار بنا دیتی ہے. اور زری کی کہانی بھی ایسی تھی کہ جو مجھ پر کھلی اور میں ورتہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی. کوئی اس قدر بھی مجبور ہو سکتا ہے اور زندگی کسی سے اس طرح کے امتحانات لے سکتی ہے. یہ سب کچھ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس کا اصلی نام زری تھا. اس کا تعلق لاہور سے تھا، جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی. ماں جیسے تیسے مشکل سے اپنی بچی کو پڑھا رہی تھی. جب اس کی تھوڑی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا اور ایک دفتر میں کام کر کے انٹرویو دیا اور حیرت انگیز طور پر اسے وہاں پر نوکری مل گئی. وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی مقدر اس پہ اس قدر مہربان ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس مہربانی کے پیچھے مقدر اسے کیا کچھ چھین رہا ہے. زری کے کام سے اچھا خاصا گھر چلنے لگا. بوڑھی ماں کی دوائی، ماں بیٹی کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا جب تک اس کی زندگی میں وہ بدلاؤ نہ آیا جب کمپنی میں کام کرنے والا مینیجر اس پہ دل ہار بیٹھا. وہ خود بھی نہایت خوبصورت لڑکا تھا اور زری کو پسند کرنے لگا. اس نے زری کو اپنی پسند کے متعلق بتایا تو وہ برا مان گئی. وہ کبھی بھی ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی ماں کی عزت خراب ہو. شہریار نے اس سے معذرت کی اور اگلے روز اس کے گھر پہنچ گیا. جب وہ دفتر سے واپس آئی تو اس سے پہلے ہی اس کے گھر میں موجود تھا اور اس کی ماں کے پاس بیٹھا تھا. خالہ جان، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میری ماں ہے، بابا ہے، 2 بہنیں ہیں. اچھی فیملی ہے ہماری. اگر میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ زری ہے. میں زری سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں. رضیہ بیگم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹا صرف زری کی شکل و صورت پہ نہ جاؤ، ایک بار اس بوسیدہ گھر پہ بھی نظر ڈالو. کیا تمہارے گھر والے اس بوسیدہ گھر سے اپنا تعلق قائم کریں گے؟ وہ اعتماد سے مسکراتے ہوئے بولا، خالہ جان آپ مجھے اپنی طرف سے تسلی بخش جواب دیں. گھر والوں کو مطمئن کرنا میرا کام ہے. پھر نہ جانے اس نے گھر والوں کو کیسے راضی کیا جب اگلے چند ہی روز میں وہ رشتہ لے کر اس کی دہلیز پہ تھے. اس نے پہلی ہی نظر میں اس کی ماں اور اس کی بہنوں کو دیکھا تو وہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ بہت ہی مغرور طبیعت کی مالک تھیں اور ذرا بھی زری ان کو پسند نہیں آئی تھی. شاید وہ اپنے بھائی کا رشتہ کسی اونچے خاندان میں کرنا چاہتی تھیں. زرین جیسی عام اور غریب لڑکی سے رشتہ جوڑنا محض ان کے بھائی کی ضد تھی. پھر ضد کا سر یوں ہوا کہ اگلے 10 دنوں میں انہوں نے زری اور شہریار کا نکاح کروا دیا اور زری رخصت ہو کے شہریار کے گھر پہنچ گئی. شہریار اس لیے خوش تھا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اس کے منہ پر تو اس کے گھر والے خوش باش رہا کرتے. اس کے جانے کے بعد اپنا رنگ زری پہ یوں واضح کرتے کہ وہ کپ کپا کر رہ جاتی. کچھ ہی مہینے گزرے جب شہریار کو باہر سے کسی کمپنی کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت آفر ملی اور وہ اس روز گھر آیا تو نہایت خوش تھا. بہت ہی زری سے لپٹ گیا، مسکراتے بولا کہ تم میری خوش قسمتی ہو. یقین کرو میرے جاتی میری قسمت سنور جائے گی. میں نے اس کمپنی میں شروعاتی 10 سال گزارے ہیں اور ان 10 سالوں میں تم زمین سے آسمان پر پہنچ جاؤ گی. زری اس کی بات سن کے لرز گئی، کہنے لگی کہ شہریار مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. تمہارے بعد گھر والے میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے. میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی. لیکن وہ اتنا خوش تھا کہ اس پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کر رہی تھی. اس نے زری کو یقین دلایا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں اسے اپنے پاس بلا لے گا اور اسی وعدے کے ساتھ اسے چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر من چاہا ظلم کا پہاڑ توڑا اور وہ کام کیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایک روز گھر میں جھوٹی ڈکیتی کا ناٹک کیا اور خفیہ طور پہ پیسے اور تعلقات کو استعمال کر کے زری پہ کیس دائر کروا دیا. اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر یہ سب کروایا ہے اور اس ملک کا قانون سچ کو نہیں دیکھتا، وہ رشوت کو دیکھتا ہے. اور جس قدر رشوت زیادہ ہوتی چلی گئی اس قدر زری پہ دن تنگ ہوتے چلے گئے. وہ ایک عرصہ تک کسی انتظار میں رہی کہ اس کا شوہر اسے لینے آئے گا. آج کوئی اچھے عرصے کے بعد اس کی یہ امید بھی مرتی چلی گئی. اور زری نے مجھے بتایا کہ جب وہ جیل میں آئی تھی تو اسے کچھ دنوں کا حمل تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کسی طرح بچوں کو جنم دیتی ہے، اس کے بچے کہاں جاتے ہیں وہ نہیں جانتی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں موجود عملے کو اس کی سچائی پہ یقین آیا تھا یا نہیں، لیکن مجھے اس پہ یقین آ چکا تھا. اس مصیبت زیادہ لڑکی کی کہانی نے میری آنکھوں میں پہلی بار پچھتاووں کا وہ آنسو گرایا تھا کہ میں اپنے جرم پہ پچھتا کے رہ گئی. میں نے
محض ایک چھوٹی سی غلطی پہ کسی کی جان لے لی اور اس کی تو پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ کے بعد میں جیل سے رہا کر دی گئی۔ اس روز میرے بھائی مجھے لینے آئے اور میں کتنی ہی دیر اس کے گلے لگ کے روتی رہی۔ وہ بھی میرے لیے خدا کی ایک نعمت تھا جو 16 سالوں میں مجھے ملنے تو آتا رہتا تھا۔ اس امید پر تو قائم تھا کہ ایک دن اس کی بہن رہا ہو جائے گی، اور بیچارے زری جیسے 8 سالوں میں آج تک کوئی ایک بار دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کچھ عرصہ تو آزادی کے نشے میں مست ہو کر میں اس قید زدہ دنوں کو بھول کر رہ گئی۔ 16 سال کے دن اور راتیں کس قدر ستم زدہ تھی میں جانتی تھی۔ 16 سالوں میں میں نے آسمان کو جی بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ 16 سالوں میں نے گرتی ہوئی بارش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے بچے تھے، اس کی فیملی تھی اور وہ خوش باش تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات اپنی اس محرومی پر میں کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی۔ میری زندگی تو حقیقت میں برباد ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان 16 سالوں نے مجھ سے میری جوانی بھی چھین لی تھی۔ اب تو زندگی کی خوبصورتی محض میرے لیے خواب تھی۔ لیکن اس روز میں نے اپنے آنسوں کو سختی سے رگڑ کر ایک زندگی بچانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زری کو ہر صورت میں بچانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے ساتھ کسی حد تک غلط ہوا ہے، میں لوگوں کے سامنے لا کر رہوں گی۔ اس روز میں اس جگہ چلی گئی جس جگہ کا پتہ مجھے زری نے دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، وہاں اس کا بتایا ہوا گھر موجود نہیں تھا۔ اس کے بتائے ہوئے سارے نقش غائب ہو چکے تھے۔ میں کئی دنوں سے ارد گرد کے گھروں سے لوگوں سے پتہ کرتی رہی، اس کا حوالہ دیتی رہی۔ جب ایک روز مجھے پتہ چل گیا کہ ایک عورت نے کچھ دیر حیرانگی سے مجھے دیکھا اور پھر بولی کہ تم رضیہ بہن کا پتہ پوچھ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی میں رضیہ کا پتہ پوچھ رہی ہوں، جن کی ایک بیٹی تھی زری۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی، اور میری بات کے جواب میں وہ جلدی سے بولی کہ ہاں، بڑی مشکلوں سے بیچاری رضیہ بہن نے اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کی شادی بھی اچھے گھرانے میں کر دی تھی۔ اور پھر وہ رازداری سے میری طرف جھکتے ہوئے بولی کہ لڑکی کے کام اچھے نہیں تھے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ شوہر باہر کے ملک میں تھا، جوانی تھی، سنبھلی نہیں جا رہی تھی، اور بالآخر بھاگ گئی۔ شوہر کو جب پتہ چلا تو اس نے باہر کے ملک سے ہی طلاق بھجوا دی، اور بیچاری رضیہ بہن تو طلاق دیکھتے ہی دل کے دورے سے دوسرے جہان جا بسی۔ میں اس کی بات سن کر صدمے میں چلی گئی۔ کہانی نے حقیقت میں ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ میں نے ارد گرد سے مزید معلومات کی۔ اگلا ٹھہراؤ اس کے شوہر کے پاس گیا۔ میں اس کے گھر کاملی بن کر کام کی غرض سے جا بسی، اور میں نے چند ہی دنوں میں اس کے شوہر کا پتہ لگا لیا۔ بہت ترقی کر لی تھی اس نے، بہت پیسہ کما لیا تھا، حتیٰ کہ دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ یہ مرد ذات کو دوسری شادی کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ایک عورت کو اٹھا کر اپنی زندگی سے یوں پھینک دیتے ہیں جیسے گھر میں پڑا ہوا کوڑا ہو، اور کوڑے کی طرح باہر پھینک کر پھر اس کی پوچھ پہ نہیں رکھتے۔ میں نے کچھ روز وہاں رہ کے وہاں کا جائزہ لیا، اور ایک روز موقع دیکھ کے شہریار صاحب کے پاس چلی گئی۔ اس روز وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا تھا، اور وہ اس پر مسلسل انگلیاں چلاتے ہوئے کوئی کام کر رہا تھا۔ میں نے چائے کا مگ اس کی ٹیبل پہ رکھا اور پلٹتے پلٹتے رک گئی۔ زندگی اور موت بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی سچائی کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن میں نے اب تہیا کر لیا تھا۔ شہریار صاحب نے مجھے عجیب نظروں سے گھورا، پھر بولا کیا مسئلہ ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میرا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا، اس کے گھر والے میرے ساتھ کیا کرتے، لیکن میں نے بے دھڑک ہو کر کہہ دیا کہ آپ زری کو جانتے ہیں؟ میری بات سن کر اس کا رنگ ایک دم پھک پڑا، اور پھر غصے سے اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ چیخ کر بولا کہ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ اس کی آواز اونچی سن کے میں لرز گئی۔ میں جانتی تھی اب ضرور اس کے گھر والے متوجہ ہو کے اس کے کمرے کی طرف دوڑیں گے، لیکن میں اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، اور میں ہمت کر کے جلدی سے بولی صاحب میں زری کے حوالے سے ہی آپ کو بتانے آئی ہوں۔ آپ کے گھر والوں نے 8 سال پہلے زری پہ الزام لگا کر اسے قید کروایا ہوا ہے، اور وہ میری بات سن کے بت بن چکا تھا۔ نیچے سے کسی کے آنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا جب زری کی ماں، بہنیں، بیوی اندر داخل ہوئیں۔ اس کی بیوی اس کی خالہ ذات تھی۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھی، بولی کیا ہے، تم نے کیا کہنے آئی ہو صاحب کو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، واپس پلٹنے لگی۔ جب شہریار کی آواز آئی رکو، مجھے بتاؤ تم ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے گھر والے ناسمجھی سے مجھے دیکھ رہے تھے جب میں ایک ایک لفظ کو اس کے سامنے بیان کرتی چلی گئی، اور وہ حیرت سے گونگ ہوتا بیڈ پہ گرتا چلا گیا۔ اس کی ماں جلدی سے میری جانب بڑھی
اور میرے بازو کو گھسیٹتے ہوئے بولی کہ جھوٹ بول رہی ہو، کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب کچھ کہنے کو؟ بکواس بند کرو، میں تمہاری زبان کاٹ لوں گی۔ لیکن میں اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہی ہوا، شہریار نے ان لوگوں سے چیخ چیخ کر سچائی کو اگلوا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور اگلے ہی روز تھانے میں موجود تھا۔ اس نے مہنگے سے مہنگا وکیل ہائر کیا اور کیس کی حقیقت کو سب کے سامنے کھلوا کے رس دیا۔ شوہر کے ایک فیک ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ زرین اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور زری پہ کیس دائر کر کے اسے سخت سزا کے طور پہ یہاں پر قید کروا دیا گیا، جہاں پر جیلر نے ہر سال اس پہ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اسے سخت سزا کے طور پر IVF سے کتنے ہی جوڑوں کے اسپرمز کو لے کر اس کے جسم میں منتقل کروایا اور حمل کروا کے اس کے بچوں کو ان کے حوالے کرتی رہی۔ پہلے 2 بچے شہریار کے تھے اور اس کے پاس تھے۔ وہ اس کام میں پھٹکری کا بھی استعمال کرتی تھی، جس سے کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی مرد سے ملاپ کر کے یہ حمل کروایا جاتا ہے۔ اس حقیقت نے سب کو چکرا کے رکھ دیا۔ اس روز شہریار نے زری سے ملاقات کی اور میرے سامنے ہی وہ روتے روتے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بچوں کو بے تحاشا چوم کر انہیں گلے لگا رہا تھا اور وہ معصوم سے بچے ایک دم سے ہی اپنے باپ کو دیکھ کے شدید حیران تھے۔ وہ چیخ چیخ کر اسے معافیا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری طرف سے اس قدر غافل ہو گیا کہ ان لوگوں کے رچائے گئے کھیل میں آ گیا۔ اور وہ بیڈ پہ پڑی ہوئی دکھ سے مسکرا دی۔ ہر رشتے کی بنیاد اعتبار پر ہوتی ہے، اور یقین کریں اعتبار کسی کو بھی کسی کے کھیل میں پھنسنے نہیں دیتا۔ زری کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس آخری حمل کی پیچیدگیوں اور ذہنی مسائل کی وجہ سے ڈیلیوری کے وقت ہی وہ وفات پا گئی۔ شاید وہ اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کر چکی تھی، اس لیے اس نے جو حقیقی وارث تھا لیکن وہ بن نہیں پایا۔ اس کیس میں ملوث تمام پولیس افسران کو معطل کر دیا گیا۔ شہریار نے خود اپنے گھر والوں کے خلاف کیس دائر کیا اور خود اس کی پیروی کی، اور اس لڑکی کی زندگی نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ہر ایک کو ضمیر کے بوجھ کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس کی زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بچا نہیں پائی، لیکن اس بات سے مطمئن تھی کہ میں نے اسے انصاف تو دلا دیا۔ اس پورے سسٹم میں گنہگار کون تھا؟ زری، اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کے سسرال والے، یا اس ملک کا قانون؟ کامنٹ میں اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا۔